امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف میں باب باندھا ہے اذا ناما، کہ جب کوئی سو جائے ولم یصلی، اور اس نے نماز نہیں پڑھی، بال الشیطان فی اذنہ، تو شیطان اس کے کان میں پیشاب کر دیتا ہے۔ ایک وہ موقع ہے کہ آقا علیہ السلام بیت اللہ کو دیکھ کر کہتے ہیں او بیت اللہ تیری خوشبو کتنی عمدہ ہے، تو کتنا پاکیزہ ہے، لیکن تجھ سے بہتر ایک مسلمان ہے، یہ ایمان والا اتنا قیمتی ہے کہ بیت اللہ سے زیادہ قیمتی ہے، لیکن آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب یہ فجر کی نماز چھوڑ دیتا ہے، روایت میں عبداللہ ابن مسعود کہہ رہے، بخاری جلد اول کی کتاب التہجد میں یہ روایت موجود ہے، کیا فرمایا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے؟ ایک آدمی کا تذکرہ کیا، ما زال نائما حتی اصبح، سوتے سوتے صبح کر دیتا ہے، سوتے سوتے صبح کر دیتا ہے، صبح کر دیتا ہے، ما قام الی الصلاۃ، وہ نماز نہیں پڑھتا فجر کی، نہیں پڑھا فجر میں، نہیں اٹھا۔ آقا علیہ السلام نے کہا بال الشیطان فی اذنہ، شیطان نے اس کے کان میں پیشاب کر دیا ہے۔ وہ لوگوں تم اتنے قیمتی تھے، بیت اللہ سے زیادہ قیمتی، لیکن فجر چھوڑا ہے تو شیطان کی ٹوائلٹ گاہ بن چکا ہے، شیطان کا باتھ روم بن گیا ہے، شیطان کا بیت الخلا بن گیا ہے، شیطان کا استنجا خانہ بن گیا ہے کہ شیطان اس کے کان میں پیشاب کر رہا ہے۔ اس لیے فجر میں سونے والے یہ اچھی طریقے سے سمجھ لے کہ وہ استنجا اور بیت الخلا ہے شیطان کا، استنجا بیت الخلا ہے شیطان کا۔ اس لیے توبہ کرنا چاہیے مسلمانوں کو، وہ لوگوں کو جو فجر کی نماز چھوڑتے ہیں اور فجر کی نماز چھوڑ کے سوتے رہتے ہیں، یہ ہے۔ اس لیے اللہ تعالی سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں نماز کی توفیق دے۔ اور یاد رکھیے وہ لوگ فجر کی نماز نہیں پڑھ سکتے جن کی نگاہوں میں جن کی نگاہیں بے حیا ہو، جو نگاہوں سے موبائل میں بے حیائی دیکھیں گے، خدا کی قسم ان کو فجر کی توفیق نہیں ہوگی۔ تم اپنے اللہ کو پہچاننا چاہتے ہو، اللہ کو پہچاننے کی بہت ساری چیزیں ہیں، اور میں یہ کہتا ہوں اگر اللہ کو پہچاننا چاہتے ہو تو اس سے آزما لو۔ جو نگاہوں کی حفاظت کرتا ہے اللہ اسے فجر اور تہجد کی بھی توفیق دیتے ہیں، جو نگاہوں کی بے حفاظتی کرتا ہے اللہ اس سے فجر کی توفیق بھی چھین لیتے۔ تجربہ کر لو، رات دیر تک موبائل چلاؤ، الارم 960 لگاؤ، تمہیں فجر کی توفیق نہیں ہوگی۔ الارم ایک بھی نہ لگاؤ، نگاہوں کی حفاظت کرو، تمہیں خدا فجر ضرور پڑھائے گا، چاہے رات کے 4 بجے تم سفر سے لوٹو گے، نگاہوں میں بے حیائی سے پرہیز ہوگا، خدا تمہیں تکبیر اولیٰ سے تہجد میں، تکبیر اولیٰ سے فجر میں پہنچا دے گا۔ اس لیے فجر کا تعلق لیٹ سونے سے نہیں ہے، فجر کا تعلق تھکنے سے نہیں ہے کہ تھک گئے تھے تو فجر نہیں ہوئی اور لیٹ سوئے تھے تو فجر نہیں ہوئی۔ فجر کا تعلق نگاہوں سے ہے، نگاہیں پاکیزہ، روزی پاکیزہ، اللہ اسے فجر کی توفیق دے گا۔ اس لیے فجر کی نماز پڑھو، فجر کی نماز کا اہتمام کرو، ورنہ تو امام بخاری نے باب ہی باندھ لیا۔ بخاری شریف جلد اول میں امام بخاری کیا کہہ رہے ذرا کیا کہہ رہے ہیں کہ اذا ناما ولم یصلی، سو گیا فجر نہیں پڑھا، بال الشیطان فی اذنہ، شیطان اس کے کان میں کیا کر دیتا ہے؟